اپنے گھر بیٹھ کے یہ خوبصورت زیارت کریں مکمل تفصیل کے ساتھ۔ زائرین کرام جب عراق آتے ہیں، ایران آتے ہیں، تو وہ ان مقامات پہ جیسے جاتے ہیں تو ان پہ پاس بالکل وقت نہیں ہوتا کہ وہ جو ہے اس زیارت پہ زیارت کر پائیں یا پھر وہ لیکچر سن پائیں جو ان کے ساتھ گائیڈر ان کو دیتے ہیں۔ اور ٹائم یہ ہوتا ہے کہ آدھا گھنٹہ 15 منٹ ہے، اور کبھی نماز کا ٹائم ہوتا ہے اور بھاگ دوڑ ہوتی ہے اور بچے ہوتے ہیں اور قافلے کا سلسلہ ہوتا ہے، تو جس میں زائرین کرام کو کافی دقت پڑتی ہے۔ تو میں کوشش کرتا ہوں اپنی یہ تمام ویڈیو ان زائرین تک جو عراق کی طرف متوجہ ہوتے ہیں زیارت کے لیے، ان کی رہنمائی کے لیے یہ ویڈیو بناتا رہتا ہوں، خصوصاً یوٹیوب چینل شاکر علی نجفی پر۔ تو فیس بک پہ بھی یہ ویڈیو بنائی ہوں۔ جس جگہ پہ میں موجود ہوں، جب میرے مولا حسین علیہ السلام یعنی نواسہ رسول، جس کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ حضرت امام حسین علیہ السلام، جسے 61 ہجری کربلا کی سرزمین پر جو ہے بے گناہ شہید کیا گیا، ان کو، ان کے اہل و عیال کو اور ان کی بہنوں کو اور ان کی شہزادیوں کو اور بچیوں کو اور ان کے اہل خانہ جو بچے تھے ان کو اسیر کر کے، قید کر کے جب کوفہ لایا گیا، کوفہ جانے سے پہلے یہ وہ پہلی جگہ ہے جہاں پہ سر حسین کو رکھا گیا، جسے مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ یہ مسجد پہلے چرچ ہوا کرتی تھی، اب جو ہے مسجد کی شکل میں ہے۔ اور یہاں اس مسجد کا حنانہ نام کیسے پڑا؟ جب امام علی علیہ السلام کوفہ شہر جو ہے، یہ دروازہ جو دیکھ رہے ہیں سے سیدھا آگے روڈ آتا ہے اور پھر لیفٹ پہ اوپر چلا جائیں تو کوفہ شہر یہاں سے 20 کلومیٹر یا 15 کلومیٹر کے فاصلے پہ آ جاتا ہے۔ جب میرے مولا مشکل کشا کا کوفہ گھر سے اپنا جنازہ نکلا، تو اس جنازے کو جب یہاں سے ان کا گزر ہوا تو اس مسجد کی در و دیوار اور دیواروں نے جھک کر یہ سلام پڑھا، السلام علیکہ یا امیر المومنین، یعنی جھک کر مسجد نے سلام کیا اور مولا کو جو ہے پرسا دیا۔ جب اس کی وجہ پوچھی گئی تو اس کی وجہ بھی بتائی گئی۔ اب یہ بات جو ہے امام جعفر صادق، چھٹے امام صادق آل محمد نے اپنی روایت میں، یہاں پہ وہ روایت موجود ہے مذکور تاریخ کے ساتھ اور حوالوں کے ساتھ کتاب میں، کہ جب یہاں آپ آتے امام جعفر صادق نجف میں تو اس مقام پہ آپ ضرور جاتے۔ تو جب اس مقام کے بارے میں گریہ کرتے ہوئے آپ سے اصحاب نے فرمایا کہ یبن رسول اللہ، آپ کی گرے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے کچھ وجوہات بتائیں، ان میں سے 2 وجہ جو بتائی آپ نے، کہا کہ سب سے یہ وہ جگہ ہے، وہ سرزمین ہے جہاں پہ میرے دادا حسین کا سر اقدس سب سے پہلے رکھا گیا، اس جگہ پر کٹا ہوا سر، اور رونے کا سبب یہ ہے کہ میں اس لیے رو رہا ہوں کہ آج بھی میرے دادا حسین کے کچھ گوشت کے ٹکڑے یہاں پر دفن ہیں۔ اللہ اکبر۔ جو مسلمان نماز پڑھتے، اذان دیتے، اور انہی مسلمانوں نے جو ہے اسی جس پیغمبر کی اذان دیتے ہیں، جس کی شہادت کی گواہی اذان میں اور کلمات میں اور کان میں اور قبر میں اور جنازوں میں دیتے ہیں، انہی مسلمانوں نے اسی کے لگتے جگر حسین کو اتنا بے درزی سے شہید کیا، یہاں تک کہ صرف مولا حسین نہیں، ان کے اہل و عیال کو بھی اور ان کی شہزادیوں کو بھی جو ہے بے دردی سے انہوں نے تکلیف دے کر، زہر دے کر شہید کر دیا۔ یہ عرب کی سرزمین ان مقامات سے بھری ہوئی ہے، کہیں پہ کوئی شہزادہ جس میں ہر جیسے آپ عراق میں آئیں گے ہر موڑ پہ کسی نہ کسی شہزادی کی قبر ہے، اور جب ان کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو یہی ملے گا کہ یہ جو ہے اس زمانے میں بنو امیہ ہو یا بنو عباس ہو، ان کے یہ ظلم ڈھائے گئے تھے، اتنے ستم کیے گئے تھے کہ سرزمین عرب اور فارس جو ہیں شہزادوں کے خون سے رنگین رہی۔ یہ جس سرزمین پہ موجود ہوں اسے مسجد حنانہ کہا جاتا ہے۔ آپ اس ویڈیو کو ایک مرتبہ ضرور آگے مومنین کو بھیجیں تاکہ وہ جو ہے جب بھی عراق آئیں تو ان جگہ پہ زیارت کر پائیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ میں آپ تمام مومنین کو ان مقام مقدسات کی زیارت کراؤں، ان کے بارے میں بتاؤں۔ تو یہ مسجد حنانہ ہے۔ حنانہ لفظ جو ہے عربی کا ہے، حنانہ یعنی جھکاوٹ کو کہا جاتا ہے، جھکی ہوئی چیز۔ اور اس مسجد میں کیونکہ جھکاوٹ آپ کی جب ثابت ہوئی، جب سر حسین کو یہاں پر لایا گیا تو اس مسجد نے اس وقت بھی مولا حسین کو دیکھ کر اس کے کٹے ہوئے سر کو نیزے پہ دیکھا تو آپ نے سلام کیا۔
تو یہی شرف ہے کہ اندر ایک مقام ہے، زری بنی ہوئی ہے جس میں ایک تصویر ہے، ایک راہب ہے جس نے ابن زیاد کو پیسہ دیا۔ راہب کہتے ہیں جو ہو، جیسے ہمارے پاس مسجد میں مولوی ہوتا ہے تو چرچ میں راہب ہوتا ہے جو ان کی خدمات کو انجام دیتا ہے۔ تو وہ راہب جب دیکھتا ہے کہ خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسین جو نیزے پہ قرآن کی تلاوت کر رہا ہے، کٹا ہوا سر، تو اس نے اس ملعون ابن مرجانہ ابن زیاد، خدا کی لعنت، ان سے یہ ڈیل کی کہ میں آپ کو اتنے پیسے دیتا ہوں اور یہ سر ایک رات کی میرے لیے دیں، صرف امانت کے طور پہ میں واپس کروں گا تاکہ میں سر کو پیار کر سکوں۔ یہ تمہارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کے نواسے، جس کے لیے ہم نے بھی سنا تھا کہ آپ نے فرمایا تھا حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے، جس نے میرے حسین کو اذیت دی اس نے مجھ رسول اللہ کو اور اللہ کو اذیت دی، اور جس نے حسین سے پیار کیا اس نے مجھ سے اور خدا سے پیار کیا۔ اللہ اکبر۔ یہ مسجد سامنے ہے اور میں انشاءاللہ اس کو اپنے یوٹیوب چینل شاکر امین ایچ پی پہ اپلوڈ کرنے جا رہا ہوں، تفصیل کے ساتھ اندر زیارت بھی کراؤں گا۔ آئیں یہاں ویڈیو جو ہے میں اختتام کر رہا ہوں، یوٹیوب پہ ڈائریکٹ آ جائیں تاکہ میں آپ کو اندر سے زری کی زیارت بھی کرا سکوں۔ اللہ آپ سب کو ان مقامات کی زیارت نصیب کرے۔ میرا یہی دل ہوتا ہے کہ میں ان مقامات پہ جا کے آپ کو زیارت کراؤں۔ آنے سے پہلے لوگ پریشان ہوتے کہ کون سی جگہ ہے، کون سا مقام ہے، وقت نہیں ہوتا اس چیز پہ توجہ دینے کے لیے، اور مصروفیت ہوتی ہے جب زائرین ادھر آتے ہیں، چند منٹوں کی وجہ سے منٹوں میں زیارت کرائی جاتی ہے۔ تو میری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کو تفصیل کے ساتھ ان مقام مقدسات کی زیارت کراؤں، ان کے بارے میں بتاؤں۔ اس ویڈیو کو آگے ضرور مومنین تک بھیجیے گا تاکہ دوسرے مومنین بھی زیارت کر سکیں۔ سلام یا حسین۔ ہاں جی بالکل، میں مسجد کی طرف زوم کرنے جا رہا ہوں، آپ یہ سلام پڑھ لیں۔ سلام یا حسین، سلام غریب حسین، سلام یا مظلوم حسین، سلام یا شہید حسین، اے میرے پیارے حسین، آپ پر سلام، آپ کے بچوں پر، آپ کی زینب پر سلام جن کی شہادت چند دن پہلے گزری 15 رجب المرجب۔ اللہ اکبر۔ یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین۔